السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ نے شعبان کے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اس وقت جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن، پورا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک عجیب واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آپ کے بدن مبارک سے لگ کر جو پانی نیچے گر رہا تھا، صحابہ کرام اس پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب منظر دیکھا صحابہ کرام کی محبت کا، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوز کیا ہوا پانی، استعمال کیا ہوا پانی جو آپ کی باڈی سے یعنی آپ کے جسم اطہر سے لگ چکا ہے، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو سوال کر لیا، ما یحملکم علی ھذا،
اے میرے صحابہ کرام، یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ اب صحابہ کرام تو بڑی محبت کرنے والے تھے، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے اور وضو فرمانے کے بعد جب آپ کے جسم تھر سے لگ کر پانی گرتا تھا، صحابہ کرام کے درمیان میں اس پانی کو لینے کے لیے لڑائی ہو جاتی تھی۔ جس کے پاس آ جاتا وہ تو اپنے چہرے پر مل لیتا تھا، لیکن جس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ دوسرے کے چہرے سے بھی، دوسرے کے جسم سے تری کو لے کر اپنے چہرے پر ملتا تھا۔ تو اندازہ لگاؤ صحابہ کرام جب ہمارے نبی کے یوز کیے ہوئے پانی کی اتنی قدر کرتے ہوں گے تو آپ کی سنتوں کی کتنی قدر کرتے ہوں گے، آپ کے طریقوں کی کتنی قدر کرتے ہوں گے، آپ کی باتوں کی کتنی قدر کرتے ہوں گے۔ اب ہمارے نبی نے سوال کر لیا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ کرام یہ کام جو تم کر رہے ہو، میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، قولوا حب اللہ ورسولہ۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ہمارے جسم کی طرح نہ سمجھنا، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں تو خوشبو ہی خوشبو، بلکہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے نکلنے والا پانی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے پسینہ، صحابہ کرام اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور وہ ایسا مہنگا عطر ہوتا تھا کہ آج کے زمانے میں ایسے عطر کا ملنا ناممکن ہے۔ اب ہمارے نبی نے جب صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو صحابہ کرام نے جواب دیا، قولوا حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب تک اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تب تک اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اسی کو بیان فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، یعنی مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی کتاب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ حضرت کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، بلکہ ہو چکی ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے خلیفہ خاص حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کون سی چیز کو تلاش کرتے ہو اور کون سی چیز کا پتہ مل گیا، یعنی ڈھونڈ کیا رہے تھے اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا ہے، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دے دیا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں ہم استعمال شدہ پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی تھوکتے تھے، صحابہ کرام تھوک کی بھی اتنی قدر کرتے تھے کہ اسے کبھی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ آپ ناک صاف کرتے تھے،
آپ کی ناک کے اندر سے جو چیز نکلتی تھی صحابہ کرام اس چیز کو بھی زمین پر گر جائے پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی بولو انسان ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں بے شک انسان ہے، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے۔ ہمارے نبی کے اندر ساری ضرورتیں ہمارے جیسی موجود تھی، جیسے ہمیں شادی کی ضرورت ہے، جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، ساری ضرورتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن ہمارے نبی خیر البشر، انسانوں میں بہترین انسان اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بنایا تھا۔ اب دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے، میں جس سے خصوصی تعلق رکھتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے خصوصی تعلق رکھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحابہ کرام کو اصل محبت کا تقاضا سمجھایا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا یہ دل چاہتا ہو کہ اللہ خود اس سے محبت کرے اور اللہ کے نبی خود اس سے محبت کرے، تو ہمارے نبی نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہ 3 کام مختصر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، لیکن اس حدیث میں خصوصی 3 کام بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ مول صاحب آٹلی بات ماٹے تمہیں آٹلی لوبی تقریر کری کہ بھئی ہمیں تو بہت ساچا چھی، ہمیں کہہ رہے جھوٹ بولیے چھیے۔ میرے پیارو 24 گھنٹے کا جائزہ لے لو، کتنے بھی بڑے نمازی ہوں گے، کتنے بھی بڑے حج کرنے والے ہوں گے، بڑے بڑے عمرہ بھی کیے ہوں گے، لیکن زبان ہماری کتنی احتیاط میں ہے ذرا اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا اللہ کے نبی نجات کا راستہ کون سا ہے، کون سی چیز کو اپنا لیا جائے جس سے اللہ پاک دنیا میں بھی نجات نصیب فرما دے، یعنی امن و امان والی زندگی نصیب فرما دے۔ اور جب دنیا کی زندگی امن و امان والی ہو گئی، نجات والی ہو گئی، تو یقیناً آخرت کی زندگی میں بھی انشاءاللہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے نبی نے سب سے پہلا کام بیان فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بغیر ضرورت کی زبان کو کیچی کی طرح نہ چلاؤ، جس کسی کے بارے میں جو بکواس کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو یہ مت سمجھو تم نے کسی مجلس میں کسی کی برائی کر لی ہے، تم نے کسی مجلس میں فلانے کے بارے میں فلانی بات کہہ دی ہے، ارے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مجلس میں فلانے نے سن لیا، فلانے نے سن لیا، لیکن ریکارڈنگ مشین فرشتے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تو یہ بات سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جب دنیا کی ریکارڈنگ مشین میں ہماری باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو اللہ کے فرشتوں کے پاس وہ طاقت نہیں کہ وہ ہماری باتوں کو محفوظ کر سکے، اور کل قیامت میں وہ پلے کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا جس بندے کے بارے میں تو نے جو بات کہی ہے کیا آج قیامت کے میدان میں اس کو ثابت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو پھر تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ اور نہیں کر سکتا ہے تو فرمایا کہ اب زندگی کے ساری نیکیاں جس کے بارے میں تو نے غلط بیانی کی ہے اس کو دے دی جائے گی، اور اس کی زندگی کے سارے گناہ تیرے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے کہ منافق جس کو کہتے ہیں اوپر اوپر کا مسلمان، اور منافقین کا انجام قرآن کریم میں موجود ہے، مشرکین سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، دین کی سمجھ منافق میں نہیں ہوتی ہے۔ منافق ہمیشہ جاہل ہوتا ہے، اسے دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، زبان کی احتیاط، منافق میں زبان کی احتیاط نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ ارے اپنی ذات کے بارے میں بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنی فرصت کہاں سے لاتے ہیں کہ کسی کی ذات کے بارے میں بکواس کرے۔ اور نمبر 3، منافق کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، اس کا چہرہ ہمیشہ ایسا نظر آتا ہے جیسے کسی نے اس کو زبردستی سے کھٹی کڑی کا پیالہ پلا دیا ہو۔ اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت میں سخت عذاب میں، سخت پریشانی میں، سخت گھبراہٹ میں وہ شخص ہوگا جس کے برے مزاج سے، جس کی بری زبان سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ منافق کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا چہرہ ہمیشہ ایسا نظر آتا ہے جیسے اس کو کسی نے زبردستی سے کھٹی کڑی کا پیالہ پلا دیا ہو۔ اور نمبر 4، منافق کے دل میں نور نہیں ہوتا ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نور کیسے ہوگا۔ اور نمبر 5، مسلمانوں کی محبت منافق میں نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ہمارے دین کے کام کو نقصان پہنچائے۔ میرے پیاروں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے، غیروں نے ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان ہمارے دین کو ہماری ذات سے پہنچا ہے۔ غیر اتنا فرصت میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی فراق میں ہو، نقصان پہنچانے کی فرصت میں ہو۔ جتنا نقصان ہمارے دین کے کام میں ہو رہا ہے وہ ہماری ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور یہ بھی تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایک صحابی نے بیان فرمایا اگر تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی یہ ہے کہ کبھی کسی کے اوپر رحم نہیں آتا، اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل متاثر نہیں ہوتا، جنت کے وعدوں کو سنتے ہیں، جہنم کی وعیدوں کو سنتے ہیں، وعدوں کو سننے پر جنت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، وعیدوں کو سننے پر جہنم کی کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی، تو سمجھ لینا چاہیے دل سخت ہو چکا ہے، بلکہ دل سویا نہیں مر چکا ہے، اب اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابی نے فرمایا جب تو اپنے دل میں سختی کو محسوس کرے اور بدن میں کمزوری دیکھے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایو کو یہ جادو کراوی دیدو છે کہ ایک بیماری નો ઈલાજ કરું છું હજી પૂરી થતી નથી, તરત બીજી બીમારી તૈયાર છે, બીજી બીમારી હજી જતી નથી, તરત ત્રીજી બીમારી તૈયાર છે, तीजी बीमारी अजी जती नहीं, तरत चौथी बीमारी तैयार है। आपने भी बोलो अक्सर को सुना होगा कि नहीं सुना होगा, ये सही बात। और ये मेरे प्यारों हमारे नबी ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जो बातें कही, बोलो वो गलत हो सकती नहीं है, हम सब का ये अक़ीदा है। तो फरमाया कि जब तू तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाए, बदन बीमारियों का शिकार होता चला जा रहा है। और तीसरी बात बयान फरमाई, कितना भी बिजनेस में पैसा लगाने की कोशिश करें, अगरचे वो हलाल ही है, लेकिन दिन ब दिन वो बिजनेस डूबता ही चला जाता है। और नफ़े और नुकसान का मालिक बोलो कौन है? एक अल्लाह की ज़ात है। हज़ारों लाखों की कमाई लगाते चले गए, अच्छे से अच्छे नफ़े की उम्मीद थी, उसके बावजूद सोचा नहीं था, बड़े बड़े घाटे में चले जाते हैं। और मेरे प्यारों आज तो हो ही रहा है, बड़े बड़े नुकसानों का सामना करते हैं। फरमाया ये 3 चीज़ें अगर देख रहे हो, बीमारियों बदन का बीमारी, और कहते हैं लोग पहला तो दुकान એટલી ચાલતી थी कि ખાવાની ફુરસત નથી, હાલ તો એટલું મંદી છે કે સમજો કે ન કર્જો અદા થાય છે કે ન આપણે બિઝનેસ કરી શકીએ છીએ। अक्सर को आपने ये बोलते हुए देखा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन हकीकत क्या है? फरमाया सहाबी ने 3 चीज़ें तुमने देखी है, दिल सख्त हो गया, बदन बीमारियों का शिकार हो गया, बिजनेस दिन ब दिन डूबता चला गया, तो यकीन कर लेना तुमने अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात कही है जो किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली है, जो किसी के दिल को ज़ख्मी कर देने वाली है। हम चिल्ला लगाने को, 4 महीने लगाने को, मकामी अमाल करने को दीन समझते हैं, बेशक दीन है।
اس سے بڑا کوئی دین بولو ہو سکتا بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکل جائے۔ لیکن میرے پیاروں، زبان کی احتیاط یہ بھی تو دین ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے تو اس کے بارے میں برا بول کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد نہ کرے۔ تو فرمایا سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور جب ہمارے دل میں کسی کی دشمنی آتی ہے نا تو پھر ہم جھوٹ بولنے میں کوئی پرہیز کرتے نہیں ہیں۔ یا 10-20 روپے کا نفع نظر آتا ہے تو 10-20 روپے کے نفع کے اندر جھوٹ بولنے میں کبھی بھی پرہیز کرتے نہیں ہیں۔ وہاں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، وہاں ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد نہیں آتی ہیں، وہاں ہم سب بھول جاتے ہیں، اس وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے جھوٹ بول کے جو انکم کی ہے، آپ علماء سے مسئلہ پوچھ لو، وہ انکم تمہاری حلال نہ رہی بلکہ حرام ہو گئی۔ لیکن بولتے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور آج ہر ایک کے پاس جھوٹ بولنے کی مشین، ارے ہے کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں جھوٹ بولنے کی مشین؟ یہ ہمارا موبائل فون جس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کتنا جھوٹ اس کے ذریعے ہم بولتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا قاری رشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم تو فرماتے کہ یہ موبائل جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب ہے، سارے جھوٹ بولنے والے اس کے مرید ہیں۔ ارے کیا چھو ઘરમાંથી નીકળી ગયો છું, હમણાં 10 મિનિટમાં પહોંચવાનો છું, હાલાંकि वो कम वक्त अभी 1 घंटे में आने वाला है, फिर भी क्या कहता है 10 मिनट में पहुँचवानो છું। अब मेरे प्यारो तुमने गाड़ी चलाते चलाते ड्राइविंग करते करते झूठ बोला, हदीस शरीफ के मुआफिक तुम्हारे मुंह से बदबू निकली है और उस बदबू की वजह से रहमत के हिफाजत के फरिश्ते चले गए, अब तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? तो मेरे प्यारो सच्चाई को लाजिम पकड़ो, कभी भी अपनी ज़ुबान से झूठ मत बोलो। झूठ से बचना है तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, किसी के बारे में कोई बुरी बात न कहो, बुरा कहना है तो अपनी ज़ात को कह दो। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर के कौन क्या है, हमको क्या मालूम है? तकवे का दारो मदार तो दिल पर है। हदीस शरीफ में फरमाया अत्तक़वा हा हुना, कौन अल्लाह से कितना डरने वाला है उसका हम फैसला नहीं कर सकते, बल्कि वो फैसला तो अल्लाह की ज़ात करेगी। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर के तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अगर किसी को खरे को हमने खोटा कहा है तो यकीनन मेरे प्यारो दुनिया तो उजड़ेगी लेकिन आखिरत भी उजड़ जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी ज़ुबान का एहतियात करो, मत बोलो, किसी के बारे में बुरी बात मत कहो। और मैं सच कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगर दिल का सुकून इत्मीनान चाहिए, दिल में राहत चाहिए, कारोबार में बरकत चाहिए, थोड़े दिन आप, बहुत सी मरतबा हमें मशक़ कराई जाती है ना, भाई 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ लो तो तुम्हारे लिए नमाज के अंदर आना आसान हो जाएगा, और 2 परवाने तुम्हें मिलेंगे, जहन्नम से बरी होने का और निफाक से बरी होने का। ये सारी हदीसें हम सुनते भी हैं, लेकिन थोड़े दिन ज़ुबान को कंट्रोल में रख के देखो। हम तय कर ले कि मेरी ज़ुबान से मुझे किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी, अल्लाह की कसम खा कर कह दिया जाए तो गलत नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है दुनिया ही में जन्नत का मज़ा आ जाएगा। इसलिए कि दिल का सुकून, इससे बड़ी जन्नत क्या हो सकती है। तो सबसे पहला काम फलियस्तुक हदीथहु इज़ा हद्दस, बस 5 मिनट में बात ख़त्म। और दूसरी बात बयान फरमाई वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, जब भी उसके पास अमानत रखी जाए तो उसकी अदायगी का अहतमाम करे। अब हम क्या समझते हैं कि किसी ने कोई चीज़ हमें रखने दी, उसको वक्त पर वापस कर दी तो ये अमानतदारी का अहतमाम हो गया। नहीं मेरे प्यारो, ज़िंदगी अमानत है, अल्लाह ने कुरान करीम दिया है, हमारे घर में मौजूद है। कई महीने गुजर जाते हैं, लोग कुरान करीम को हाथ लगाने को तैयार नहीं। ये कुरान करीम अमानत है, ये आने वाला रमज़ान का महीना ये भी अमानत है, हमारी ज़िंदगी का हर सेकंड ये अमानत है, हर सांस ये अमानत है, रूह ये अमानत है, जिस्म ये अमानत है, हर चीज़ हम अपने उसके खुद मालिक बोलो
نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے جس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو میرے پیاروں، زندگی اللہ نے نصیب فرمائی، یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی قیمتی امانت ہے۔ دیکھو وقت کیسا تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کتنا تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ ہم ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، ایک اتوار گزرتا نہیں فوراً دوسرا اتوار آ جاتا ہے، یعنی ہم خود اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ تیزی سے وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیاروں، زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس کو قیمتی بنا لیا جائے۔ اور اس حدیث میں تیسری بات بیان فرمائی، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا اللہ اور اللہ کے نبی خود اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں کو دکھ نہ دے۔ اس حدیث میں پڑوسی کو بیان فرمایا، لیکن ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے ہر کسی کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کب سیکھنے کو ملے گی؟ ہمارے اخلاق کب درست ہوں گے؟ آج اخلاق اتنے بگڑتے چلے گئے کہ ہمارا باپ ہم سے پریشان، ہماری ماں ہم سے پریشان، اور جب ہمارے جوتوں کی آواز ہوتی ہے تو گھر میں رہنے والی بیوی تھتھڑتی ہے۔ یعنی ہم اتنے ظالم بنے ہیں کہ جتنا ظلم ہو سکتا ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دل کب بنتا ہے؟ جب ایک اچھے ماحول کو اختیار کیا جاتا ہے، اور گندے ماحول میں جب بگڑتے ہیں تو وہاں اصلاح ہوتی بولو نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی قربانی کی ضرورت نہیں۔ جو صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے دل کو بنانے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا وقت غفلت میں گزر گیا ہے، اس وقت کی اللہ سے معافی مانگ لے، اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی راہ میں درکار ہے۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون کون 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ استغفر اللہ، پتہ ہے بھائی، نیت کرے، ہمت کرے۔ استغفر اللہ۔